नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं प्रॉपर्टी का कारोबार बाकायदा दफ्तर बनाकर अरसा 20 साल से कर रहा हूँ। आज की मेरी वीडियो का अनवान है कि आप कैसे बेहतरीन प्रॉपर्टी डीलर बन सकते हैं। वो लोग जो इस बिज़नेस में नए आना चाहते हैं वो अपना बिज़नेस कैसे शुरू करें, जो कर रहे हैं वो इसको वुसअत कैसे दें और अपने इस कारोबार को कैसे बढ़ाएं। अगर आपने हमारे चैनल अल-फलाह प्रॉपर्टी गाइड को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आइंदा कोई भी प्रॉपर्टी के मुतल्लक नई वीडियो आए तो वो आप तक पहुंच सके। प्रॉपर्टी के मुतल्लक मुख्तलिफ अनवानात पर मेरी बहुत सी वीडियो मौजूद हैं, आप इनको बार बार सुनिए, इससे आपके लिए आसानियाँ ही आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। अब मैं अपने अनवान की तरफ आता हूँ। प्रॉपर्टी एजेंट या प्रॉपर्टी डीलर का काम शुरू करने के लिए किसी किस्म के सरमाए की ज़रूरत नहीं होती। प्रॉपर्टी का कारोबार इस वक्त दुनिया का अहम तरीन और मुनाफा बख्श कारोबार बन चुका है। इस कारोबार में प्रॉपर्टी डीलर को सिर्फ़ और सिर्फ मुनाफा ही होता है। अगर आप देखें तो प्रॉपर्टी का कारोबार करने वालों में अक्सरियत ऐसे प्रॉपर्टी डीलर की होती है जिन्होंने सरमायाकारी नहीं करनी होती। प्रॉपर्टी ख़रीदने और फ़रोख्त करने वालों के दरमियान सौदा करवा कर सिर्फ अपना कमीशन वसूल करते हैं। इसमें सरमाया भी दूसरे फ़र्द का, प्रॉपर्टी भी दूसरे फ़र्द की होती है। प्रॉपर्टी के कारोबार में से वाबस्ता बहुत से लोग आपने देखे होंगे जो बहुत कम अरसा में अमीर से अमीर तर होते चले गए। इनकी देखा देखी, मनफी सोच के हामल, गैर संजीदा अफराद मनफी हथकंडे इस्तेमाल करते हुए इस कारोबार में मुंसलिक होने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरी एक बात याद रखें, प्रॉपर्टी का कारोबार ईमानदारी, सच्चाई और साफ सुथरे तरीके से करें तो ना सिर्फ आपकी रोज़ी में बरकत होगी बल्कि आप एक बेहतरीन मुनाफा बख्श कारोबार के मालिक भी बन जाएंगे। सबसे पहले ये मालूमात आप हासिल करें कि ये काम कितना वसी है। अब इसमें सबसे ज़रूरी बात यह है कि बग़ैर सरमाया लगाए प्रॉपर्टी का काम दो तरीक़ों से हो सकता है। एक ये कि आप प्रॉपर्टी ब्रोकर एजेंट के तौर पे काम शुरू करें और दूसरा आप बाकायदा ऑफिस बनाकर प्रॉपर्टी का काम शुरू करते हैं। अगर आपने नया काम शुरू करना है तो पहले ब्रोकर के तौर पे काम शुरू करें। आप अपनी बरादरी, रिश्तेदारों, दोस्तों को कहें कि मैं प्रॉपर्टी ब्रोकरी का काम करता हूँ, आपने प्रॉपर्टी ख़रीदनी हो, फ़रोख्त करनी हो, मुझसे रब्ता ज़रूर करना। वो आपसे प्रॉपर्टी लेने या देने के लिए रब्ता करें तो आप मुतल्लिका इलाका के प्रॉपर्टी डीलर के दफातर में जाएं, उनसे बात करें कि मेरे पास ये प्रॉपर्टी ख़रीद व फ़रोख्त के लिए मौजूद है। अगर आपके पास गाहक हैं तो मुझसे बात कर लें, आप फ़रोख्त करवा दें। एक तरफ का कमीशन मेरा, दूसरी तरफ का कमीशन आपका होगा। इस तरह वो प्रॉपर्टी फ़रोख्त करवाने में दिलचस्पी लेकर आपकी मदद करेगा और यही तरीक़ेकार आप फ़रोख्त ख़रीदने के लिए करें। वही प्रॉपर्टी डीलर आपको अच्छी से अच्छी प्रॉपर्टी दिखा देगा। इस तरह आपका प्रॉपर्टी के बिज़नेस में एक नाम बन जाएगा और आपका वसी तजर्बा, नॉलेज और ख़ुद एतमादी पैदा हो जाएगी। आप थोड़ी सी हरकत करें, अपना वक़ार बेहतर रखें, फेयर डील करवाएं, बताकर अपना कमीशन लें, कोई बात छुपा के ना रखें, हर बात को क्लियर करें। हर कोई खुशी से आपको कमीशन देगा। अगर आप छुपाकर कमीशन लिया या ऊपर से बनाने की कोशिश की तो आप पे दोबारा कोई बंदा भी एतमाद नहीं करेगा। जिस पर प्रॉपर्टी का आप सौदा करवा रहे हैं इसके बारे में आपको मुकम्मल मालूमात होनी चाहिए। क्लाइंट से पुरएतमाद तरीके से बात करें ताकि उसे पता चले
کہ آپ واقعی اس کاروبار کے ماہر اور وسیع تجربہ رکھنے والے ہیں۔ اور پھر میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ نے کمیشن ہمیشہ اندر سے لینا ہے، اوپر سے نہیں لینا۔ مثلا میں آپ کو مثال دے کے بات کو سمجھاتا ہوں کہ ایک پراپرٹی آپ 50 لاکھ روپے میں فروخت کر رہے ہیں، آپ کا کمیشن فروخت کنندہ سے 50,000 روپے بنتا ہے، اور پراپرٹی فروخت کرنے والا آپ کو آفر کر دیتا ہے کہ اگر آپ 50 لاکھ سے اوپر کر دیتے ہیں، چاہے 51 کی کر دیں، 51 کی کر دیں، 52 کی کر دیں، جتنے مرضی آپ کما لیں، مجھے کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے، مگر آپ نے یہ آفر کسی صورت بھی قبول نہیں کرنی، کیونکہ اس بات سے آپ کی بڑی بدنامی ہوگی اور آپ پر آئندہ کوئی اعتماد نہیں کرے گا، کیونکہ آپ خریدار اور فروخت کرنے والے کو آپس میں ملاتے ہی تب ہیں جب سودا طے ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے اوپر سے پیسے لے لیے، بے شک آپ نے رضامندی سے لیے، مگر بعد میں وہی باتیں کرے گا کہ گاہک اس کے پاس زید کا موجود تھا، اس نے جان بوجھ کر مجھے نہیں بتایا۔ جب اسے اوپر سے کمیشن کی آفر کی، فوراً قیمت بڑھا کر گاہک لے آیا۔ اس سے جو آپ کی بدنامی ہوگی، اس کا ازالہ پھر ممکن نہیں۔ آپ پارٹی کو صاف کہہ دیں کہ جتنے میں سودا ہوگا وہ آپ کی قسمت، اگر زائد میں ہوتا ہے تو وہ بھی آپ کی قسمت، میں نے صرف طے شدہ کمیشن لینا ہے۔ اس سے آپ کا اعتماد اس پہ مزید بڑھ جائے گا۔ پراپرٹی ایجنٹ کی تربیت کے لیے کوئی ادارہ تو موجود نہیں ہے، آپ نے جو کام شروع کیا ہے اس کے لیے پیسہ نہیں آپ کے کام آئے گا، اس کے لیے آپ کسی سینئر پراپرٹی ڈیلر کے شاگرد بن جائیں، جتنا وقت آپ سیکھنے میں لگائیں گے اتنا ہی آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ آپ چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں، موٹر مکینکی کا سیکھتے ہیں، ٹی وی کا سیکھتے ہیں، کوئی کام سیکھتے ہیں، یا آپ کوئی تعلیمی ڈپلومہ حاصل کرنے کے لیے تو کئی سال لگا دیتے ہیں، یہ تو ایک بہت بڑا وسیع بزنس ہے۔ تجربہ حاصل کرنے کے بعد آپ پراپرٹی بزنس کا دفتر پراپرٹی ڈیلر کا بنا کر باقاعدہ شروع کر سکتے ہیں۔ میں نے جب یہ کام خود شروع کیا تھا تو بغیر سرمایہ کے شروع کیا تھا، آج الحمدللہ میری پراپرٹی کروڑوں میں ہے۔ آپ بھی تھوڑی سی کوشش کر کے اچھے پراپرٹی کے بزنس مین، آپ اچھے اور کامیاب پراپرٹی ڈیلر بن سکتے ہیں۔ اگر آپ مستقل بنیادوں پہ پراپرٹی کا بزنس کرنا چاہتے ہیں تو ایک اچھی لوکیشن پر اچھا پراپرٹی کا دفتر ہونا چاہیے۔ پراپرٹی کے بزنس میں کیونکہ رقم کی لین دین ہوتا ہے، اس لیے پراپرٹی ڈیلر کا باکردار ہونا جو ہے وہ کاروبار کی ترقی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ کے پراپرٹی آفس میں آنے والوں کے لیے چائے پانی کا بندوبست ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اس سے آپ کے اور آپ کے کلائنٹ کے درمیان خوشگوار تعلق قائم ہوگا۔ آپ جتنے بااخلاق ہوں گے آپ کا کاروبار اتنا ہی زیادہ ترقی کرے گا۔ پراپرٹی ڈیلر کا کاروبار آپ کر رہے ہیں تو کمیشن کے بھی آپ اصول طے کر لیں جو کہ جھوٹ سے پاک ہوں، کہ آپ نے کمیشن کتنا لینا ہے، بوقت سودا لینا ہے یا رجسٹری کے وقت لینا ہے، اس سے آپ کی ساکھ بہتر ہوگی۔ یاد رکھیں، آپ نے پراپرٹی کے کاروبار میں لالچ اور جلد بازی بالکل نہیں کرنی۔ اگر 1-2 ماہ سودا نہ بھی ہو تو کوئی بات نہیں، اگلے دنوں میں اس کی کمی پوری ہو سکتی ہے۔ وقت سے پہلے اور مقدر سے زیادہ کبھی نہیں ملتا، اس لیے ہمیشہ توکل رکھیں۔ آپ کے آفس میں ہر قسم کے لوگوں نے آنا ہوتا ہے، اس لیے آپ ان کی منشا کو سامنے رکھتے ہوئے بات چیت کریں۔ جو پراپرٹی آپ فروخت کر رہے ہیں یا خرید کروا رہے ہیں، پراپرٹی کے متعلق ہر قسم کی معلومات آپ کو حاصل ہونی چاہیے۔ اپنے کاروبار کے متعلق جتنی زیادہ معلومات آپ کو حاصل ہوں گی اتنے ہی بہتر آپ بزنس مین بن سکیں گے۔ اپنے کاروبار کی خوب پبلسٹی کریں، کیونکہ پراپرٹی کا کاروبار دوسرے کاروباروں سے بہت مختلف ہے۔ آج تو بہت سے جدید طریقے ایسے ایجاد ہو چکے ہیں، اس لیے
آپ جتنی زیادہ پبلسٹی کریں گے لوگوں کو آپ کے اور آپ کے کاروبار کے متعلق زیادہ سے زیادہ معلومات ہو سکیں گی جو آپ کی ترقی کے لیے معاون ثابت ہوگا۔ آپ جس علاقے میں آفس بنا کے کام کر رہے ہیں اس کی مکمل معلومات بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے، ماضی میں یہاں کیا تھا، مستقبل میں اس کے کیا فائدے ہیں۔ آپ علاقے کا سروے کرتا رہے، پراپرٹی کو موقع پہ خود دیکھ لیں، پھر خریدار کو دکھائیں۔ بلکہ میں آپ کو یہ تاکید کروں گا کہ کبھی بھی کوئی پراپرٹی خریدار کو دکھائے بغیر سودا نہ کریں۔ آپ پہ بہت اعتماد ہے، آپ کو وہ کہتا ہے کہ آپ کی مرضی آپ خرید لیں، لیکن ایسا غلطی ہرگز نہ کریں، کیونکہ جب آپ اسے لے دیں گے تو لوگ باتیں کریں گے یہ پراپرٹی اچھی نہیں تھی، کیونکہ اس سے آپ کا لالچ وابستہ ہے، آپ کا کمیشن وابستہ ہے، تو وہ اس کو ورغلا دیں گے لوگ کہ جناب یہ تو چیز اچھی نہیں تھی، مکان اچھا نہیں تھا، کوٹھی اچھی نہیں تھی، پلاٹ اچھا نہیں تھا، زمین اچھی نہیں تھی، اس نے اپنے لالچ میں تمہیں دے دیا۔ اگر آپ نے اسے دکھا کر سودا کیا ہوگا تو آپ پہ کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں آئے گا۔ اور سودا کروانے سے پہلے آپ نے پراپرٹی کے متعلق اداروں سے اس بارے میں پوری معلومات ضرور حاصل کرنی ہے کہ پراپرٹی ہر طرح سے کلیئر ہے۔ پراپرٹی کی جانچ پڑتال ضرور کریں، جتنی زیادہ آپ پراپرٹی کے متعلق جانچ پڑتال کریں گے اتنا ہی آپ کے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ اس طرح جب آپ صاف ستھرا کام کریں گے تو لوگ آپ پہ بہت زیادہ اعتماد کریں گے۔ اگر آپ پراپرٹی کاروبار میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ہمارا دعویٰ ہے کہ ہمارا چینل الفلاح پراپرٹی گائیڈ آپ کی قسمت بدل دے گا، آپ کی معلومات میں ایسا بے پناہ اضافہ ہوگا کہ آپ ساری زندگی اس چینل کے شکر گزار رہیں گے۔ اگر آپ پراپرٹی کے کاروبار میں اگر آپ پراپرٹی کا کام شروع کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی ٹھوس منصوبہ بندی ضرور کر لیجئے تاکہ ہر پہلو واضح ہو جائے۔ اس کو شروع کرنے کا کوئی بھی طریقہ اپنائیں، یہ بات کبھی نہ بھولیں کہ جیت ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ نے ایمانداری اور دیانتداری کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ اس کاروبار میں دن دگنی رات چوگنی ترقی نہ کر سکیں۔ اپنے کام کو اچھے طریقے اور ایمانداری کے ساتھ کرنے سے آپ اچھے کاروباری اور قابل اعتماد شخص کے طور پہ جانے جائیں گے۔ آپ پراپرٹی کا نیا بزنس شروع کر رہے ہیں یا پہلے سے کر رہے ہیں تو ہمارے چینل الفلاح پراپرٹی گائیڈ سے ہماری اس بارے میں دیگر ویڈیو کو ضرور دیکھ لیں، سن لیں۔ جتنی مرتبہ زیادہ سنیں گے آپ کی معلومات میں اس قدر اضافہ ہوتا چلا جائے گا، آپ میں خود اعتمادی بھی بڑھتی چلی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آپ کے مال اور اولاد میں برکت عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ لازمی کلک کریں۔ ڈسکرپشن میں ہم نے رابطہ نمبر دے دیا ہے، آپ کو پراپرٹی کی ہر قسم کی معلومات کے لیے اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔